مظلوم کی بد دعا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی پکار سے بچتے رہنا، یعنی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ اس طویل حدیث کا حصہ ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہاں جا کر انہیں پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات کا اقرار کرنے میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ تحقیق اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب یہ بھی مان لیں تو انہیں خبردار کرنا کہ بے شک اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے غرباء پہ تقسیم کی جائے گی۔ پھر اگر وہ تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کا سب سے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا، اور مظلوم کی پکار بد دعا سے بھی ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ظالم کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے، یعنی ظالم کو اس بات سے لازمی ڈرنا چاہیے کہ ایک چیز جو اس کے ذمہ واجب تھی اس کی مقدار کو زیادہ لے لینے کی وجہ سے مظلوم اس کے لیے بد دعا نہ کر دے، یعنی انسان کسی کا حق نہ مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے اور پھر وہ بد دعا اس کو لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں اس کی بد دعا جو ہے وہ قبول کر لے جس نے اس پہ ظلم کیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ دل جلتا ہے نا، دل کے اندر ایک جلن اور کڑن ہوتی ہے تو وہ نکلتی ہے اور وہ چنگاریوں کی طرح اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے، اوپر کو اوپر کو اوپر کو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا۔ ماؤں کو بہت سنبھل کے بد دعا دینی چاہیے، کیونکہ بعض مائیں بچوں کے ستانے پر ان کو بہت بری بری باتیں کہتی ہیں۔ کبھی اپنے بچے کو بد دعا نہ دیں، اس کی ہدایت مانگیں، اس کے لیے خیر مانگیں، اللہ اس کو سمجھ دے، اللہ اس کو نمازی بنائے، اللہ متقی بنائے، جو بھی آپ کے دل میں، لیکن یہ نہ کہے کہ تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جائے یا تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، یا پتہ نہیں کیسے کیسے جملے بول دیتے ہیں غصے میں آ کے۔ ان سے بھی بچنا چاہیے۔ مظلوم اگرچہ کافر ہو، مظلوم اگرچہ مسلم نہ ہو، کسی بھی انسان پہ ظلم، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگرچہ کوئی انسان گناہگار ہو، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ فلاں شخص اس کے اندر اتنی بری عادتیں ہیں، یہ چیز کا حقدار نہیں ہے، اس کو تو دو ہی نہ۔ جیسے کئی ماں باپ اپنے نافرمان بچے کو آگ کر دیتے ہیں، تو آگ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے آگ، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ کبھی بھی دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ فاجر ہو، فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہی ہو، بس اس کا گناہ اس کے اپنے نفس پر ہے، یعنی گناہ کی سزا وہ بھگتے گا۔ یعنی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو ہم بھی غلط کام شروع کر دیں، وہ غلط کام اس کا اس کے ساتھ ہے، اس سے روک سکتے تو روکو، اور اگر نہیں روک سکتے تو تم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو۔ ہاں اگر اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد جاری کرنی ہے قانون کے مطابق تو وہ اور بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے، جو غلط کام کیا اس کا ذمہ اس کے اوپر ہی ہوگا، لیکن دعا اس کی سنی جائے گی۔ اسی طرح مظلوم سے اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ تو مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے چاہے وہ کچھ ٹائم ہی لگ جائے۔